الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تذکرہ ہے
محبوب کبریا خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آپ کی سیرت طیبہ کا اجمالی تعارف یہ ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ کائنات کے مالک اللہ نے لوح محفوظ پر احسن وحی کی شکل میں قرآن کے عنوان سے لکھ کر پہلے سے کائنات انسانی کے اعلیٰ عبادت گزاروں کی ترتیب دینے کے لیے تیار کر رکھی تھی۔ اس اجمالی تعارف کا ایک حصہ یہ ہے احسن الحدیث اللہ کی باتوں میں سے سب سے حسین بات وہ ساقی کوثر کی سیرت ہے۔ یہ نیا جملہ ہوگا لیکن مان لیجیے، خالق کائنات مالک کائنات اللہ رب العزت کی باتوں میں سے سب سے حسین بات وہ اللہ کا قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ سارے مل کر بولیے، وہ اللہ کا، مل کر بولیے۔ پہلی ملاقات ہے آپ لوگوں سے دعوتی حوالے سے۔ خالق کائنات مالک کائنات الہ العالمین رب العالمین مالک ارض و سماء خالق کل شیء و ملیکا وهو على كل شيء قدير هو السميع هو العليم هو البصير هو الخالق هو المالك هو القدوس هو السلام هو المؤمن هو المهيمن هو العزيز هو الجبار هو المتكبر هو اللہ کی احسن الحدیث، اللہ کی اپنی باتوں میں سے سب سے حسین بات وہ اللہ کا قرآن ہے۔ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ مل کر بولیے وہ کیا ہے؟ اونچی بولیے وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ سارے مل کر بولیے۔ میں اما عائشہ کا ایک محبت بھرا جملہ آپ کی سیرت طیبہ پر جو بڑا مشہور ہے وہ آپ کی نظر کروں، اگر یہ تمہید سمجھ آ گئی ہو تو۔ خالق کائنات اللہ مالک کائنات اللہ کن فیکون کا مالک اللہ ذرے ذرے کا مالک اور خالق اللہ آسمانوں کا مالک اللہ زمینوں کا مالک اللہ۔ جب آسمان نہیں تھے وہ تب تھا، جب فضائیں نہیں تھی وہ تب تھا، جب زمینیں نہیں تھی وہ تب تھا، جب مخلوقات نہیں تھی خالق تھا۔ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور سب کچھ فنا ہو جائے گا، وہی باقی رہے گا۔ وہ اتنا طاقتور اپنی باتوں میں سے سب سے عظیم بات جس کو کہتا ہے وہ ہے اللہ کا، وہ کیا ہے؟ جتنا زور میں نے لگایا جمعرات ہے، صبح جمعہ بھی ہے، اور میں نے خیال نہیں کیا کہ میں نے بیان بھی کرنا ہے جمعہ کا، تسی بولے چلے کوئی میں زور لوایا جائے۔ احسن الحدیث کیا ہے؟
سارے بولے کیا ہے؟ احسن الحدیث کیا ہے؟ تورات اللہ کی حدیث ہے، زبور اللہ کی حدیث ہے، صحف موسیٰ اللہ کی کلام ہے، صحف عیسیٰ اللہ کی کلام ہے، آسمانی کتابیں اللہ کی احادیث ہے، اور اللہ جو باتیں کرتا رہا انسانیت سے اور خوش نصیب کلیم اللہ بنتے رہے ان باتوں کی سچائی سے، اور خوش نصیب خلیل اللہ بن گئے ان باتوں کی سچائی سے، اور خوش نصیب کلمت اللہ قرار پائے ان باتوں کی نورانیت سے، اور خوش نصیبوں نے اپنی لاٹھی دریا کی لہروں کو لگائی اور دریا کی لہریں بِإِذْنِ اللہ وہی کی نورانیت سے وہ لہریں دیواریں بن گئی، اور خوش نصیب ان وہی کی نورانیت سے اپنے رب کا قرب پاتے رہے۔ وہ خالق و مالک جس کی حدیثوں کی سچائی سے انسانیت کو کلیم اللہ ملا، انسانیت کو خلیل اللہ ملا، انسانیت کو کلمت اللہ ملا، انسانیت کو مردوں سے ہم کلام ہونے والا ملا، انسانیت کو بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء ملے اور جلیل القدر رسول، اور بڑے بڑے اللہ کے اونچے عبادت گزار ملے۔ اللہ کی ان حدیثوں سے جب معراج ان حدیث کو ملی تو اللہ نے فرمایا میری اپنی حدیثوں میں سے سب سے حدیث، سب سے احسن حدیث وہ کیا ہے؟ اللہ کا، وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، جسے میں کہتا ہوں خالق کائنات کہتے ہیں میری اپنی سب باتوں میں سے احسن بات قرآن ہے، اور میرے رب کی اس بات کی تائید میں کائنات کے سید کی محبوبہ بیوی ابو بکر کی بیٹی مومنوں کی ماں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ لعیقہ نفیسہ زکیہ طیبہ طاہرہ وہ فرماتی ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ میرے محبوب جناب محمد کی سیرت کیا ہے تو میں ایک جملے میں تمہیں بتاؤں، کان خلقہ القرآن۔ کان خلقہ، اب اس جملے کی بنیاد پر میں نے کہا کہ رب کہتا ہے کہ میری اپنی حدیثوں میں سے احسن حدیث پیغمبر کی سیرت ہے، پیغمبر کی میں نے سیرت نگاری مصطفیٰ قرآن کی شکل میں کی ہے۔ جس نے مصطفیٰ کو چلتے دیکھنا ہے وہ قرآن کی آیتوں میں ذوق پیدا کرے، اسے مصطفیٰ کی چال نظر آنے لگے گی۔ جس نے مصطفیٰ کی ڈھال کو دیکھنا ہے وہ قرآن میں تدبر کرے، اسے مصطفیٰ کی ڈھال نظر آئے گی۔ جس نے مصطفیٰ کی سفر کی عظمتوں کو دیکھنا ہے وہ قرآن پہ غور کرے، اسے سفر مصطفیٰ کی عظمت نظر آئے گی۔ جس نے مصطفیٰ کی ہجرت کی عظمت کو سمجھنا ہے وہ قرآن پہ غور کرے، اسے مصطفیٰ کی ہجرت کی عظمت سمجھ آئے گی۔ جس نے مصطفیٰ کی صحابہ سے محبت کو سمجھنا ہے وہ اولئک ہم الراشدون پہ غور کرے، اسے مصطفیٰ کی محبت صحابہ سمجھ آئے گی۔ جس نے مصطفیٰ کی ازواج مطہرات سے غیر معمولی محبت کو سمجھنا ہے وہ قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ پہ غور کرے، اور یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس پہ غور کرے تو اسے پیغمبر کی ازواج مطہرات سے غیر معمولی محبت کا منظر نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے مصطفیٰ کے صدیق سے غیر معمولی رفاقتوں کا منظر دیکھنا ہے تو وہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ
والا سوف یرضا کی رضاؤں پہ غور کرے، اسے مصطفیٰ کی رفاقت صدیق پہ ناز کرنے کا منظر نظر آنے لگا۔ جس نے سید کونین کی اداؤں کو دیکھنا ہے وہ قرآن کو سمجھے، اسے ادائیں مصطفیٰ نظر آئے گی۔ جس نے سید کونین کے مکھڑے کے حسن کو جاننا ہے وہ قرآن کو سمجھے، اسے سید کونین کے مکھڑے کا حسن نظر آئے گا۔ اور جس نے سید کونین کی چال اور ڈھال کو دیکھنا ہے وہ قرآن کو دیکھے سمجھے، اس کو ڈھال چال مصطفیٰ نظر آئے گی۔ جس نے ہجرت مصطفیٰ کو دیکھنا ہے وہ قرآن کو سمجھے، جس نے غزوات پیغمبر کو دیکھنا ہے وہ قرآن کو سمجھے، جس نے صحبت پیغمبر کو جاننا ہے وہ قرآن کو سمجھے، جس نے امامت پیغمبر کو جاننا ہے وہ قرآن کو سمجھے، جس نے حیا پیغمبر کو جاننا ہے وہ قرآن کو سمجھے، جس نے وفا پیغمبر کو جاننا ہے وہ قرآن کو سمجھے، جس نے ساقی کوثر کی سیرت کو پڑھنا، سمجھنا، جاننا اور ماننا ہے اور رتبہ انسانی کو بلند کرنا ہے، وہ قرآن کی عظمت پہ اپنے دل کو ٹکائے، اس لیے کہ ساقی کوثر کی سیرت کا نام کان خلقہ القرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اب اس بات پر جتنا بھی زور لگایا جائے وہ کم ہے، اور جس نے مصطفیٰ کی چادر کو دیکھنا ہے، اس کی خوشبوؤں کو محسوس کرنا ہے، اس کی چادر کی عظمتوں کو محسوس کرنا ہے، اس کی کملی کے حسن کو محسوس کرنا ہے، اور اس کی کملی اوڑھنے کے انداز پر رب کی محبتوں کا انداز سمجھنا ہے، تو وہ ذرا قرآن پہ غور کرے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، سبحان اللہ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یہ ڈنگا سے آئے ہوئے کچھ دوستوں نے سبحان اللہ کی، ڈاکٹر صاحب کے ہمراہ جو آئے ہیں، سارے جو ماڈل ٹاؤن کے گرد و نواح کے موحد دوست آئے ہیں، سب کہیں ذرا سبحان اللہ جی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ لوگوں دن چڑھیا لیکن روشنیاں اپنی معراج تے نہیں پہنچیاں۔ میلا نے یتیم مکہ نو قرآن دتا تے روشنی اپنی معراج تے پہنچ گئیاں۔ سبحان اللہ جی۔ 14ویں درجہ جی اپنی پوری آب و تاب دے نال چمکیا، روشنیاں نہ تمام سن، میلا نے یتیم نو قرآن دیتا تے روشنیاں تمام ہو گیا۔ میرا محمد سونا دن دی روشنی جایا تے روشنیاں تمام ہو گیا۔ میرا محمد سونا رات دے اندھیرے جایا تے رات دا سکون بھی تمام ہو گیا۔ میرا محمد کریم بولیا تے بولنا دا حسن مکمل ہو گیا۔ میرا محبوب چلیا تے چال دا حسین مکمل ہو گیا۔ میرا محبوب تولے تے تول دا حسین مکمل ہو گیا۔ تے میرا محمد دی صحابہ نال پیار کرے تے محبت رسول دا دی معراج تے پہنچ گئی۔ اللہ اللہ میرا محبوب مبلغ بنیا تے تبلیغ معراج تے پہنچ گئی۔ میرا محبوب نبی دا تاج پایا تے نبوت دا پائے تکبیر تے پہنچ گیا۔ میرا محبوب میرا عبادت گزار بنیا تے عبادت دا پایا تے تکبیر تے پہنچ گیا۔ سبحان اللہ جی جی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی لوگو، میں اگر کسی نو دولت دیا تو یہ نہیں دینا کہ ایک دو نسلاں انہاں دولتاں نال سروائیو کر دیا نے، پھر بالآخر وہ دولتاں مک جاندیاں ہیں، اور پھر تبصرے لوگ کہندے نے دادے نے کمایا سی پوتریاں نے روڑ دیتا ہے جی، سن دے پیو؟ اللہ اللہ، توجہ رکھیو ذرا میرے ول، سبحان اللہ جی، جنہاں نو میں دولتاں دیا انہاں دیاں میں بچن نہیں دیتا، رڑ جاندیاں، توجہ رکھیو، جنہاں نو میں، جن کو میں کوٹیاں دیتا ہوں ان کی بچنے نہیں دیتا، جن کو میں دولت دیتا ہوں ان کی میں بچنے نہیں دیتا، جن کو میں سونے چاندی دیتا ہوں ان کی دولت میں بچنے نہیں دیتا، جن کو میں اولادیں دیتا ہوں ان کی دولت میں بچنے نہیں دیتا، جن کو میں زمینیں دیتا ہوں ان کی دولت میں بچنے نہیں دیتا، کل کا رئیس اس کے بچے آج مانگتے پھر رہے ہیں، بڑے بڑے رئیس آپ کو نظر آئیں گے، میں کوثر سمجھانے چلا ہوں، بنیاد باندھنے لگا ہوں، اس کے لیے ذرا سمجھیے گا، دل کی کھڑکیاں کھول کر جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے لیے ایک جملہ کہوں بہت جلدی، کوثر بلا شبہ کثرت کی عکاس تو ہوتی ہے، لیکن کثرت میں عدد ہوتا ہے، کثرت میں، لیکن کثرت میں کیا کروں، سب کو تو یہ سمجھ نہیں آئیں گی باتیں، جن کو آئیں وہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ ایک اینک، دو اینکا، 10 اینکا، 100 اینکا، 1000 اینکا، لاکھ اینکے، 1,00,000 واچز، جب بھی کوئی شے عدد سے گنی جائے اس میں کثرت کا اطلاق ہوتا ہے، وہ لفظ کثرت بولیا جا سکتا ہے، بہتی شے، جب بھی عدد، سنیے گا ایک جملہ مفتی صاحب، جب بھی عدد کسی کثرت کی نمائندگی میں، چلیے میں تھوڑا سا انگریزی کا سہارا لیتا ہوں، when you count the bigger amount of this word with the digits، جب آپ ڈیجٹس کے ساتھ کسی اماؤنٹ کو کاؤنٹ کریں اور بلینز، ٹریلینز وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ کثرت پہ بولے جاتے ہیں۔ کوثر کثرت سے ماخوذ تو نظر آتی ہے، لیکن کوثر اللہ کی اس نعمت حسنہ کو کہتے ہیں جس میں موجود رب کی رحمتیں اتنی بڑی اور اتنی وسیع ہیں، اتنی انگنت ہیں کہ کائنات کی کوئی ڈیجٹ اور کوئی عدد ان کو گن نہیں سکتا، وہ بے شمار ہے، وہ کوئی کمپیوٹر جن کو گن نہ سکے، وہ کوثر ہے، کوثر عدد سے باہر ہے، کوثر سبحان اللہ تو نہیں کہتے جی، جی لوگوں، جن کو میں بیٹے دیتا ہوں ان کی دولتیں میں بچنے نہیں دیتا، جن کو میں مکان دیتا ہوں ان کی دولتیں میں، سارے بولیے، کبھی اونچا بولے تو میں جلدی ختم کروں، موسم گرما بھی اپنی شدت پہ ہے بھائی، اللہ اللہ، جن کو میں دولتیں دوں ان کو میں اللہ ان کی دولتیں میں بچنے نہیں دیتا، جن کو میں کوٹیاں دوں
ان کی کوٹھیاں میں بچنے نہیں دیتا، جن کو میں سونے چاندی دوں ان کی میں دولتیں بچنے نہیں دیتا، جن کو میں ماڈل ٹاؤن کی بڑی بڑی کوٹھیاں دوں ان کی دولتیں میں بچنے نہیں دیتا، جن کو میں ظہور الہی پیرس کی نمائندگی دوں انہوں نے چودرا ہٹا میں بچن نہیں دیتا۔ تقسیم ہوتی رہتی ہے، کل دا چودھری اج دا کنگلا، کل دا زمیندار اج دا کمی، اج دا مستاجر سبحان اللہ، کل دا وزیر اعظم اج جیل دی سلاخوں دے پیچھے حسب حال ہے۔ ہوں تھوڑے جے چپ کر گئے سبحان اللہ تے کر دے جی 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 وزارت کی لذتیں گنی جا سکتی ہے، وزارت عظما 5 سال دیے گنی جا سکتی ہے۔ عدد ہے نا، کیا ہے کیا ہے بول دیتے ہیں نہیں جی جی اللہ اللہ 40 سال کی حکومتیں کرنے والا گنی جا سکتی ہے، 100 سال کی حکومتیں کرنے والا گنی جا سکتی ہے۔ اور جی انگریز نے 200 سال بر صغیر پاک و ہند میں حکمرانی کی گنی جا سکتی ہے۔ اور جی مغلوں نے بر صغیر میں اتنی صدیاں حکمرانی کی گنی جا سکتی ہے۔ اور جی اللہ اللہ عثمانی سلطنت نے اتنے 100 سال کی سلطنت کی گنی جا سکتی ہے۔ اور جو گنا گیا وہ ختم ہو گیا۔ جو گنا گیا بول دیتے ہیں جو گنا گیا، کھبے پاسے والے تسی بولو جو گنا گیا، جو گنا گیا جی جی جو گنا گیا وہ سارے بولو، میں کوثر سمجھاؤں، جو گنا گیا سارے بولے۔ کوٹھیاں گنی گئی ختم ہو گئی، اولاد گنی گئی ختم ہو گئی، وزیر گنے گئے ختم ہو گئے، مشیر گنے گئے ختم ہو گئے، پلاٹ گنے گئے ختم ہو گئے، بینک بیلنس گنا گیا ختم ہو گیا، سونا گنا گیا ختم ہو گیا، چاندیاں گنی گئی ختم ہو گئی، میری ڈگریاں گنی گئی ختم ہو گئی، میرا علم گنا گیا ختم ہو گیا، میری صلاحیتیں گنی گئی ختم ہو گئی، میری طاقتیں گنی گئی ختم ہو گئی، میرے رشتے گنے گئے ختم ہو گئے، میری دوستیاں گنی گئی ختم ہو گئی، جو چیز گنی جائے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں محمد کریم ہوں وہ شہر کی ہے میری گنی نہ جائے، لہذا ختم بھی کوئی نہ ہوئے۔ سبحان اللہ عالم دا علم مک جائے گا، قرآن دا علم نہیں مکنا۔ سبحان اللہ دے گو، عالم دا علم مک جائے گا، قرآن دا علم بولو نا سارے، منطقیاں دی منطق مک جائے گی، قرآن دا علم نہیں مکنا، بلیغہ دی بلاغت مک جائے گی، قرآن دا علم نہیں مکنا، فلسفیہ دا فلسفہ مک جائے گا، قرآن دا علم نہیں مکنا، خطیبہ دی کتابت ٹھس ہو جائے گی، قرآن دا علم کوئی نہیں مکنا، پیروں دی پیری مک جائے گی، قرآن دا علم کوئی نہیں مکنا، نبیوں دی نبوت کا زمانہ مک جائے گا، قرآن دا علم کوئی نہیں مکنا، امامت کا زمانہ مک جائے گا، قرآن کا علم کوئی نہیں مکنا، کلیم اللہ کی نبوت کا زمانہ مک جائے گا، قرآن کا علم کوئی نہیں مکنا، خلیل اللہ کی نبوت کا زمانہ مک جائے گا، قرآن کا علم نہیں مکنا، چونکہ قرآن کا علم نہیں مکنا، کہ محمد نبوت کا زمانہ بھی کوئی نہیں مکنا۔
سبحان اللہ جی تورات دا علم مکیا حامل نبی حامل نبوت بھی وہ دا زمانہ بھی جی صحف موسیٰ دا زمانہ مکیا حامل صحف موسیٰ انہاں دی نبوت دا زمانہ بھی مک گیا جی انجیل دا علم دا زمانہ مکیا انجیل نبی دی نبوت دا زمانہ کوئی مک گیا قرآن تے کوثر ہے کوثر نے مکڑا نہیں تے کوثر دے حامل نبی دی نبوت بھی کوئی نہیں مکڑا کوثر کیا ہے قرآن اور بڑے شاہ جی پڑھا کرتے تھے اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں حضرت پیر جی سید عنایت اللہ شاہ بخاری خدمت ساقی غریبا ما گزاشت فارسی خدمت ساقی غریبا ما گزاشت خدمت ساقی غریبا ما گزاشت مولی مدثر ران ہوتا ہے اے ہن سر کس طرح میں لاں ادھر ابل ہوئے سرا کو لان واسطے ہوندی ہے اپنی لگ جاندی ہے خدمت ساقی غریبا ما گزاشت داد مارا آخری جامے کے داشت رب نے منو ایسا ساقی بنایا ہے کہ رب نے جس وقت منو جام پلان والا بنایا ہے تو رب نے منو جام پلا کے نالے کہہ دیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین رب نے جام نبوت آپے تروڑ کے کہہ دیتا ہے ہون کوئی اور نبی ہو نہیں سکتا اس واسطے کہ نبی دے پیغام نے مکنا کوئی نہیں تو نبوت نے بھی کوئی نہیں مکنا سبحان اللہ جی اللہ اللہ انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے میرا محبوب میں لانے تنو یارو دیتے نے جنہ دی یاری نو میں کوثر بنایا ہے مفسرین اہل السنت کہتے ہیں رفاقت صحابہ کوثر ہے صحبت صحابہ کیا ہے ہاں جی علم عائشہ کوثر ہے فقاہت سیدہ عائشہ کوثر ہے صبر حسین کوثر ہے سبحان اللہ جی جی سبحان اللہ کیا کروں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے میرے محبوب جی میں لڑے تہاڈی جھولی ساری کائنات میں قیمتی دولت قرآن پایا ہے جن کو میں قرآن دے دیتا ہوں ان کو میں کوثر عطا کرتا ہوں سبحان اللہ ان کو میں اپنے فضلوں میں انگنت مقام دیتا ہوں ان کو میں اپنی رحمتوں میں انگنت مقام دیتا ہوں ان کو میں عظمتوں میں انگنت مقام دیتا ہوں ان کو میں رفعتوں میں انگنت بلندیاں دیتا ہوں ان کو میں ولایت میں انگنت رتبے دیتا ہوں ان کو میں امامت میں انگنت رتبے دیتا ہوں ان کو میں مقام عراق میں انگنت رتبے دیتا ہوں ان کو میں انگنت رتبے دے کے معاشر کے میدان میں حوض کوثر کا مالک قرار دے کر وہاں بٹھاتا ہوں اور بڑے بڑے جلیل القدر عبادت گزاروں کو میں اس بات کی طرف مائل کرتا ہوں
لوگ ان کے پاس جائیں گے اور جا کر ان کو کہیں گے ہماری سفارش کیجئے، ان میں سے ہر ایک اپنا کوئی نہ کوئی عذر بیان کرے گا اور کہے گا آج کے دن سفارش کا حق ہمارا نہیں، آج کے دن سفارش کا حق اس کا ہے جس کو صدیق نے مانا تو صداقت کی معراج پا لی، جس کو عمر نے مانا تو عدالت کی معراج پا لی، جس کو عثمان نے مانا تو حیا کی معراج پا لی، جس کو علی نے مانا تو شجاعت کی معراج پا لی، جس کو مکے والوں نے مانا تو معراج علم پا لیا، جس کو مدینے والوں نے مانا تو حکمت و دانائی کو پا لیا، جس کو عرشیوں نے مانا تو حکمت و دانائی کو پا لیا، جس کو فرشیوں نے مانا تو حکمت و دانائی کو مان لیا، جس کو نبیوں نے مانا تو رب کی رحمتوں کو پا لیا، جس کو کائنات میں ہر کوئی ماننے والا جب مانے گا تو رب کی رحمتوں سے اپنے دامن کو بھر لے گا۔ آج کا دن ان کا ہے جن کو رب نے قرآن دیا ہے، آج کا دن ان کا ہے جن کو رب نے، بولیے جن کو رب نے، جن کو رب نے، اور رب کہتے ہیں فرماتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان۔ قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں، بڑے مشکلات القرآن ہیں یہ مقامات۔ ایک یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ میرا پیغمبر آپ سے لوگ پوچھتے ہیں روح کیا ہے، میرا پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، ان کو کہیے روح میرے رب کا امر ہے، ان کو کہیے روح میرے رب کا، اب ذرا دیکھیے ان کو کہیے روح میرے رب کا امر ہے۔ اور دوسرا مقام ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روح امر ربی ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا اے میرا محمد ہم نے اپنے امر کی روح تیری طرف وحی کر دی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من، کہتے روح کیا ہے، آپ کہیے ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، محدود علم دیا گیا ہے اس باب میں جس کو بھی دیا گیا ہے، لیکن روح بہرحال اللہ کا امر ہے۔ امروں والا رب کہتا ہے میں نے محمد کی طرف اپنے امر کی روح بھیج دی، اپنے امر کی روح من امرنا، ہم نے محمد کی جانب اپنے امر کی، وہ امر جو کل تک روح تھا، وہ امر جو کل تک نہیں، مشکل ہے نا، وہ امر جو کل تک، وہ امر جو کل تک روح تھا، اس امر کی روح قرآن کہتا ہے میں رب نے اپنے محمد کی طرف کر دی، اور جب ہم نے اس کے سینے پہ اپنے امر کی روح کی وحی کی تو وہ قرآن بن گیا۔ تو وہ کیا بن گیا؟ تو وہ کیا بن گیا؟ اگر اس جملے سے وزن نہ بنا ہو تو سنیے، تجھ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے تو میرا محمد بتائیے روح اللہ کا امر ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے امر کی روح تیرے سینے پہ اتار ہے۔ اللہ وہ تیرے امر کی روح کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں آتیناک الکوثر۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں پسینے میں شرابور ہوں، زور نہیں لگا سکتا۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے کوئی پوچھے امر کی روح کیا ہے، مجھ سے کوئی پوچھے رب سے، کسی نے محمد سے پوچھا روح کیا ہے تو محمد نے کہا امر ربی ہے، رب نے کہا میرے امر کی روح قرآن ہے۔ آج میں کہتا ہوں رب کہتا ہے میرے امر کی روح کوثر ہے، اور جس نے کوثر امر کی روح کے طور پہ دیکھنی ہو وہ مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھے، اس کو کوثر نظر آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔
ما کنت تدری، چھوڑیے کتاب کیا ہے، آپ نے کیا جاننا ہے کتاب کیا ہے؟ کتاب تو تورات تھی، قرآن محض کتاب نہیں، یہ تو احسن الحدیث ہے۔ قرآن تو صرف کتاب نہیں، یہ تو یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ کتاب تو انجیل تھی، قرآن تو احسن الحدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پہ کہا کتاب الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، ہے۔ ایک مقام پہ کیا کہا؟ میں تھک گیا ہوں اب۔ کتاب، بولیے کتاب، درس قرآن ہے نا، 5ویں 6ٹھی آیت آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ کتاب، یہ کتاب ہے قرآن۔ یہ قرآن کیا ہے؟ بولیے سارے، قرآن کیا ہے؟ ساتھ ہی کہا یہ وہ کتاب نہیں جس کی حکمتوں پہ کوئی شک کیا جا سکے، جس کی سچائی پہ کوئی انگلی اٹھائی جا سکے، نہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب تو ہے لیکن لا ریب فی، لیکن بولیے لیکن لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے، اس کی آیات پکی ہے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب احکمت آیاتہ ہے، یہ کتاب قرآن لا ریب ہے۔ یہ کتاب لا ریب ہے، اس لیے کوثر ہے۔ یہ کتاب احکمت آیاتہ ہے، اس لیے کوثر ہے۔ یہ کتاب روح امر ربی ہے، اس لیے کوثر ہے۔ یہ کتاب حدیث نہیں، احسن الحدیث ہے، اس لیے کوثر ہے۔ یہ کتاب لوح محفوظ میں تھی، محمد کا سینہ ملا زیادہ محفوظ ہو گئی، اس لیے کوثر ہے۔ اس لیے ما کنت تدری مل کتاب، تجھے کیا خبر کہ کتاب کیا ہے، تجھے کیا خبر ایمان کیا ہے؟ ہم سے پوچھئے، لیکن جعلناہ نوراً، وہ محض کتاب نہیں، وہ تو نور ہے۔ وہ محض کتاب نہیں، وہ کیا ہے؟ ذرا بولیے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ محض کتاب نہیں، جعلناہ، اس کتاب کو ہم نے کیا بنایا ہے؟ بولیے کیا بنایا ہے؟ بولیے کیا بنایا ہے؟ اونچا بولے تو ایک اور آیت سمجھاؤں، اس کتاب کو ہم نے کیا بنایا ہے؟ کیا بنایا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے سورج روشن کر کے آسمان کو سجایا، روشن کیا، لیکن پھر راتیں آ گئیں، لیکن سورج کی روشنی کے باوجود اسے تھمنا پڑا یا اپنے روٹ پہ ایسے اینگل پہ جانا پڑا کہ وہ تو غروب نہ ہوا، لیکن کائنات کا ایک منظر اندھیرے کی لپیٹ میں آ گیا۔ سورج غروب نہ ہوا، سورج، بولیے سورج، کیونکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے، مشکل مقامات سارے یاد چھڑ گئے۔ الشمس تجری، یاسین، الشمس تجری لمستقر لہا، الشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنی ٹریک پہ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح غروب شمس کی بات بھی قرآن نے کی ہے، حتی اذا بلغا، وہ ذوالقرنین بادشاہ کا کہا، دی الیگزینڈر دی گریٹ کہا، حتی اذا بلغا مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیہ، وہ بادشاہ ذوالقرنین اپنی فتوحات میں آگے بڑھتے بڑھتے اس زمین کے منظر کے غروب میں پہنچا، اس زمین کے منظر کے مغرب الشمس، کس پہ پہنچا؟ نہیں، سورج کے غروب کو نہیں، اپنی نگاہ کے غروب کا منظر، اپنی نگاہ کے، ہاں جی، اپنی نگاہ کے غروب کے منظر میں پہنچا۔ سنیے رب کہتا ہے، سنیے میں جوڑوں، رب کہتا ہے تجھ سے پوچھا روح کیا ہے، تو بتا امر ربی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے امر کی روح
قرآن ہے، قرآن کافر ہے، اس لیے کہ میں نے اس کائنات کو جب روشن کیا تو اندھیرے پھر آ گئے، مجھے پھر اینگل چینج کر کے سورج کو بھیجنا پڑا، پھر روشنی آئی، پھر اندھیرے دب گئے، پھر غروب ہونے لگا، پھر اندھیرے غالب آنے لگے، پھر روشنی آ گئی، اینگل چینج ہوا، پھر اندھیرے آ گئے، پھر اینگل چینج ہوا، پھر روشنی آ گئی۔ یہ چولی دامن کا ساتھ اندھیرے اور روشنی کا چلتا رہا۔ ہم نے کتاب صرف کتاب نہیں بھیجی، ہم نے نور بنا کے بھیجا۔ سنیے ہم نے سارے بولے تو میں جملہ عرض کروں، ختم میں جملہ عرض کروں آپ کی محبتوں کی نظر تو تقریر ختم۔ سبحان اللہ کہیے۔ ہم نے سورج بھیجا، ظلمتیں آتی جاتی تھی، ہم نے قرآن بھیجا تو نور بنایا، اور جب ہم نے قرآن کو نور بنایا تو میں نے کہا قرآن کوثر ہے، اس لیے کہ خود رب نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ساری کائنات کے دشمنان قرآن کی نورانیت کو اپنے زور سے ختم کرنے کی محنت میں لگ جائیں۔ میں اللہ کہہ رہا ہوں، میں نے مصطفیٰ کے سینے میں جو دیا جلایا ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، ساری کائنات کا کفر الٹا پلٹا ہو جائے، میں نے قرآن کے دیے کو بجھنے نہیں دینا۔ جو بجھے نہ وہ کوثر ہے، جو بجھ جائے وہ کوثر نہیں، اور جو بجھے نہ وہ کوثر ہے، جو نہ بجھے وہ قرآن کا نور ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔